علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں آج کل کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات بہت مشہور ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، کئی جگہ جو ہے یہ بات آ رہی ہے کہ شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا، یعنی لڑکی شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک دو احادیث پیش کی جاتی ہیں اس کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کو کسی اور کے نام لگانے کے ساتھ لگانے سے منع فرمایا، اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرنے سے منع فرمایا۔ تو دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں، یہ احادیث جو اس بارے میں آتی ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور ان احادیث کا مطلب کیا ہے اور ان احادیث کا پس منظر کیا ہے۔ دراصل یہ بات جو پیدا ہوئی ہے، یہ اشکال یہ غلط فہمی کی وجہ سے اور قرآن اور حدیث کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ احادیث اس سے پہلے بھی کئی 100 سالوں سے علماء کرام کے سامنے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں ان احادیث کو، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ ان علماء کی، بڑے بڑے علماء کی نظر میں احادیث ہیں، اس کے باوجود بھی یہ بات اس دور کے اندر ابھی جدید حالیہ دور میں زیادہ نکل آئی ہے اور حالیہ ہی دور میں سمجھ آئی ہے۔ اس سے پہلے کیا ان علماء کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جنہوں نے اس بات کو جائز قرار دیا، یا جنہوں نے اس بات کو میں کسی کو منع نہیں کیا کہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہ لگائیں؟ کیا ان کو یہ بات کا علم نہیں تھا؟ تو یہ حدیث ان کے سامنے تھیں۔ دراصل مقصد بات یہی ہے کہ ہمیں حدیث سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر دیکھنا لازمی ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے اندر لوگ حسب نسب کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرتے تھے، حسب نسب کا بہت زیادہ ان کے نزدیک اہمیت تھی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ کم نسب ہوتا تھا، ان کا نسب نیچا ہوتا تھا، تو اپنے نسب کو اونچا کرنے کے لیے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے اپنے نام کو جوڑ لیتے تھے، اور جس کا نسب عالی ہوتا تھا، مثال کے طور پہ ایک آدمی اونچے نسب کا ہے، اس نے کوئی کارنامہ کیا ہے، یا کوئی اور وہ مشہور آدمی ہے، تو ایک آدمی آ کے اس کو اپنا باپ کہتا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ بن جاتا اور لوگوں کو یہی بتاتا کہ وہ میرا باپ ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ یا تو لوگ میرا حسن نسب عالی ہو جائے، یا لوگ اس کی جو ہے اس کے کارناموں کی وجہ سے میری عزت کریں، یا جو ہے وہ کسی اور دنیاوی غرض کی وجہ سے اس طرح کا کام کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے نسب کو، اپنے آپ کو کسی اور کی طرف نسبت نہ کرے، اپنے نسب کو نہ بدلے۔ اسی طرح بعض لوگ لے پالک بچے لیتے تھے اور بچے جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے تھے، تو ان کا نام جو ہے وہ ان کے والد کے نام کو ہٹا کر اپنا نام لگا دیتے تھے اور اپنی طرف نسبت کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا کہ ان کو ان کے والد کے نام سے پکارو، ان کو اپنے نام کی نسبت نہ دو کہ تم ان کے باپ کی نسبت سے ان کا اپنا نام ان کے ساتھ لگا دو، ایسا نہ کرو، بلکہ ان کے جو حقیقی باپ ہیں انہی کی طرف نسبت کرو۔ اب جو عورت شادی کے بعد لڑکی اپنا نام خاوند کے نام کے ساتھ لگاتی ہے، تو اس کے اندر اس کی غرض نہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا نسب اونچا ہو جائے، نہ ہی اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کا نسب بدلنا چاہتی ہے، نہ ہی اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ آدمی جس کے ساتھ نام لگایا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، بلکہ یہ ایک پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ عورت شادی سے پہلے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عائشہ کسی لڑکی کا نام ہے اور زید اس کے والد کا نام ہے، تو عائشہ بنت زید لکھا جاتا ہے کہ عائشہ جو ہے زید کی بیٹی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے اور اس کے شوہر کا نام عمر ہے مثال کے طور پہ، تو وہ عورت اپنے نام کے ساتھ عمر کا نام لگاتی ہے، لیکن بنت کر کے نہیں لگاتی، بلکہ عائشہ عمر کہلاتی ہے کہ عائشہ جو کہ عمر کی بیوی ہے۔ اسی طرح شناختی کارڈ وغیرہ کے اندر جب شادی سے پہلے کسی لڑکی کا شناختی کارڈ بنتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ والد کا نام، لڑکی کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے والد کا نام، پھر اس کے بعد اس کے والد کا نام لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید ہے تو زید لکھا جائے گا۔ جب شادی کے بعد جب دوبارہ شناختی کارڈ بنتا ہے تو شناختی کارڈ کے اندر وہ والد کا نام ہٹ جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے خاوند کا نام۔ تو یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ جو عمر ہے وہ اس کا والد نہیں ہے، اس کا نسب اس سے نہیں ہے، بلکہ اس کا شوہر ہے، تو اس لیے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے
اگر یہ کوئی عورت اس کو